دروس حج 2024 کے سلسلے میں آج کا ہمارا پہلا درس حاجیوں کے استقبال اور ان سے دعا کی درخواست سے متعلق ہے، کیونکہ ذوالحجہ کے مبارک ایام گزر رہے ہیں اور 2-4 دنوں میں حاجیوں کی واپسی شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر اکثر حضرات پوچھتے ہیں کیا یہ حاجیوں کا استقبال کرنا شرعی لحاظ سے درست ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح حاجی صاحبان سے دعا کی درخواست کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، حاجیوں کا استقبال کرنا اس نیت سے کہ حاجی صاحبان اور حاجی حضرات ہمارے لیے دعا کرے، ہم ان کی دعاؤں میں شریک ہو جائے، اور اس نیت سے کرنا کہ وہ مبارک مقامات سے آئے ہوئے ہیں، تو اس نیت سے اس کا استقبال کرنا درست اور صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں اور دوسری کتب حدیث میں وہ نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو اور اپنے لیے دعائیں مغفرت کر لو، اس سے پہلے کہ وہ گھر پہنچ جائے، کیونکہ بے شک وہ بخشے ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے حاجیوں کا استقبال کرنا بھی جائز معلوم ہوتا ہے، اور حاجی سے دعا کی درخواست کرنا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب حاجی حج کے لیے روانہ ہو تو ان کو رخصت کرنے کے لیے جاؤ، ان سے دعائے خیر کی تلقین کرو، ان سے درخواست کرو کہ ہمارے لیے اس متبرک مقامات پر دعائیں کرے، اور جب وہ حج سے واپس آئے تو ان سے ملو، ان سے مصافحہ کرو، اس سے قبل کی دنیاوی کاروبار میں وہ لگ کر مشغول ہو جائے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے، بے شک ان کے ہاتھ برکتوں والے ہیں۔ اس روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حاجیوں کو رخصت کرتے ہوئے بھی ان سے دعا کی درخواست اور تلقین کرنی چاہیے، واپسی پر بھی ان سے دعا کی تلقین اور ان کا استقبال کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے اور معتمرین کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر الحاج ولمن استغفر له الحاج، اے اللہ حاجیوں کی مغفرت فرما اور جو ان سے استغفار طلب کرتے ہیں، دعا طلب کرتے ہیں، ان کے لیے بھی مغفرت کر لے۔ لہذا حاجیوں کے استقبال کے لیے جانا یہ بالکل درست اور صحیح ہے، ان کا استقبال کرنا، ان سے ملنا یہ جائز ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ حالات اس کے متقاضی ہے کہ بہت نازک حالات ہے، ہر طرف فتنہ پھیلا ہوا ہے، لہذا عورتوں کو اس بابت میں بہت سی احتیاط کی ضرورت ہے۔ البتہ اگر بے پردگی نہ ہو، دوسرے خطرات نہ ہو، تو عورتیں بھی اپنے محرم حاجوں